کیسے ہیں آپ سے؟ ہم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی تلاش ناول کا جو سا ہے پارٹ نمبر 22 وہ اپلوڈ کریں گے 23 کوئی سم تھنگ اسی طرح کا ہم جو ہے پارٹ پہ پہنچے ہوئے تھے، بٹ انفارچونیٹلی جس ویب سے میں نے لینا تھا وہ ویب ہی جو سی ہے ڈل ہو چکی ہے۔ پہلے تھی جنرلی یہ تھی کیونکہ میں نے جو سے وہاں سے پڑھا بھی تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر 30 تک ایپیسوڈز تھیں، جسٹ ایک لاسٹ ایپی جو سی تھی وہ رہ گئی تھی، تو مجھے نہیں تھا پتا کہ بھئی ایسا سین ہو جانا ہے کہ بھئی وہ ڈیل ہو جانی ہے، بٹ پھر بھی میں جو سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر نہیں ملتا تو میں دوبارہ سے سٹوری کہتی ہوں، کیونکہ مجھے بھی چاہیے تھا کہ بھئی میں اس کے جو سے اسکرین شاٹس یا پھر جو بھی ہے لنک وغیرہ وہ سیو کر کے رکھتی۔ یہاں پر میری غلطی ہوئی ہے، بٹ اس چیز میں میرا نہیں قصور کہ بھئی وہ ویب ڈیل ہو چکی ہے، سو سوری اگین۔ چلے آج ہم جو ہے بکرے کچھ اس طرح کی کس نمبر 13 پڑھیں گے جسے رائحہ چوہان نے لکھا ہے۔ اب اس کس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو سچ میں شہر میں جاب ملی ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی کیا؟ وہ اپنی ماں کو کھینچتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور اتنی ساری چیزیں آپ میرے لیے لائی ہیں؟ اب وہ بچی ان چیزوں کو بار بار پکڑتی اپنی ماں کو دکھا رہی تھی، جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ لیکن آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ جن کے گھر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے آج اتنی ساری چیزوں کے لیے کیسے پیسے آ گئے؟ بتاتی ہوں یار، رکو تو صحیح، پانی تو پینے دو مجھے۔ وہ پانی کا گلاس جلدی سے پینے لگی، وہ پانی پی چکی تھی۔ میں نوکری کے لیے شہر جاتی تھی نا، وہاں مجھے ایک بہت اچھی نوکری ملی، ایک بہت اچھے ادارے میں مجھے نوکری ملی۔ وہ پرجوش ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی جسے نوکری ملنے کی بے انتہا خوشی تھی۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ وہ منہ پر انگلی رکھ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ماما؟ وہ اپنی ماں کی ایکسپریشن دیکھتے ہوئے بولی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں شہر نہیں لے کر جا سکتی اپنے ساتھ، کیونکہ جہاں میں نے کام کرنا ہے وہاں بچوں کی اجازت نہیں ہے۔ میں خود کچھ عورتوں کے ساتھ رہوں گی، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں لائیں گی، سو تو یہ طے ہے کہ تم یہیں پر رہو گی اکیلی۔ وہ جو سمجھتے ہوئے باتیں سن رہی تھی ایک دم مایوس ہوتے ہوئے بولی، نہیں، نیچے جو کرایہ دار ہیں ان کے ساتھ رہو گی، میں نے بات کر لی ہے ان سے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سو تو یہ طے ہوا کہ میں انہیں پیسے دوں گی تمہاری نظر رکھنے پر، اور ہر ہفتہ اور اتوار تمہارے ساتھ رہوں گی۔ 5 دن کا کام ہوگا بس، اور پھر 5 دن بعد 2 دن تمہارے ساتھ سپینڈ کیا کروں گی۔ یہ جاب مجھے بہت مشکلوں سے ملی ہے، وہ انتہا کو دیکھتے ہوئے بولی، جو کافی مایوس ہو چکی تھی۔ مجھے آپ کی یاد آئے گی، وہ اپنی مسکراہٹ کو اداسی میں بدلتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی آئے گی، مگر کمپنی نے یہی شرط رکھی ہے، اور میں اس شرط کو مان بھی چکی ہوں۔ یہ گفٹ جو تمہیں لا کے دیے ہیں یہ اسی لیے لا کر دیے ہیں، میں نے تو ان سے پیسے بھی لے لیے ہیں۔ مگر انتہا کچھ بولنے لگی تھی کہ آرزو فوراً سے بولی، دیکھو میں سمجھاتی ہوں۔ وہ انتہا کو سمجھا رہی تھی اور وہ جلدی سے سمجھ بھی رہی تھی، وہ آرزو کی بات جلدی سمجھ جاتی تھی۔ آرزو کو یہی عادت انتہا کی سب سے زیادہ پسند تھی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ وہ بالوں پر کلپ لگاتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہوئی۔ کیوں نہیں؟ اور ایک اور پانی کا گلاس اپنے حلق میں اتارتے ہوئے بولی، ایک دفعہ آپ کو سائمہ آنٹی نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، کیا آپ واقعی میں کر لیں گی؟ مجھے کوئی بابا نہیں چاہیے، کیونکہ بابا اچھے نہیں ہوتے، آپ اچھے سے جانتی ہیں، مجھے بابا مارتے تھے، آپ شادی نہ کرنا۔ وہ ان کپڑوں کو دیکھتے معصومیت سے بولتی جا رہی تھی جو اس کی ماں شہر سے لائی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی آئے، بابا کی طرح کوئی بھی، اور آپ اور میں اب کتنے خوش ہیں۔ پہلے آپ کو نوکری نہیں ملتی تھی اور اب آپ کو اتنی اچھی نوکری مل گئی۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اشارے کر رہی تھی جو مسلسل باتیں کرتی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اور جب میں پڑھ لکھ جاؤں گی تو میں کماؤں گی، ہم دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس کی باتوں کو سن رہی تھی جو مستقبل کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ آپ بس کبھی شادی نہ کرنا ورنہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی، وہ اسے وارننگ دے چکی تھی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کا، ہم دونوں بہت خوش ہیں اکٹھے، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میں شادی کر کے تمہارے لیے کوئی مشکل کریٹ کروں۔ وہ اسے چومتے گلے لگا چکی تھی۔ اور جی میں بھی شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی ماں کی باتوں سے مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ انتہا اس کے گلے لگے بول رہی تھی کہ آرزو اس کی بات پر زور سے ہنسی۔ اوکے نہ کرنا، مگر دونوں غیر شادی شدہ ہی بہتر ہیں، ہم دونوں غیر شادی شدہ ہی بہتر ہیں۔ اب ان آنکھوں کو خوشی کی عادت نہیں رہی، اب ان راستوں میں واپس جانے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھا ڈیزائنز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ وہ سامنے اسکرین پر ڈیزائن کو لاتا ہوا سب سے مخاطب ہوا۔ میں نے ڈیزائن کیا ہے اسے، ایک لڑکی اپنی کرسی سے اٹھتی ہوئی مراد سے مخاطب ہوئی۔ مام بہت اچھا ہے، مگر تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے، مگر میں خود ٹھیک کروا لوں گا اسے۔ مراد تالیاں بجاتے اس لڑکی کو داد دینے لگا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری محنت دیکھ کر بہت اچھا لگا، مجھے امید نہیں تھی کہ میرے دادا کے دوست کی پوتی اتنی قابل بھی ہو سکتی ہے، ورنہ میں فیملی ریلیشن شپ کو بزنس میں نہیں لاتا۔ میں نے پہلے بھی بہت تعریف سنی ہے تمہاری، لیکن آج آخرکار میں نے خود بھی دیکھ لیا کہ تم کتنی قابل ہو۔
وہاں بیٹا اسٹاف مراد کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کمپنی میں ہر امپلائی کی قدر کرتا تھا۔ ماں وہ واحد لڑکی تھی جسے اس کی فیملی ریلیشن شپ کی وجہ سے جاب ملی تھی، اور اگر اس لڑکی کو یہ جاب ملی بھی تھی تو وہ جاب اس کے قابل بھی تھی۔ ماں اسے دیکھنے لگی جو کتنا بدل چکا تھا۔ تھینک یو ویری مچ مراد۔ اس نے اسے مراد ہی کہا تھا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر سوچتے ہوئے اسے مخاطب ہوئی، مراد سر، آپ کو میری محنت پسند ہے، مجھے یہ سپورٹ کریے گا آگے چل کر۔ وہ اپنے ڈیزائن کو اسکرین پر دیکھتے ہوئے بولی، بالکل، اور تم بہت ترقی بھی پاؤ گی انشاءاللہ، جس طرح تمہاری مما قابل تھی۔ ویسے تم بھی ہو، مجھے اچھا لگا دیکھ کر۔ ماں تم اتنے قابل اور سمجھدار ہو۔ وہ اس کے ڈیزائنز پر نظر ڈالتا ہوا ایک بار پھر بولا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی آنکھ اٹھانے کی منتظر تھی۔ آج تم بہت قریب سے مخاطب ہو، دل کرتا ہے تم سے باتیں کروں۔ وہ بھی ڈیزائنز میں کچھ تبدیلی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سو وہ رک کر فون کو دیکھنے لگا۔ وہ میٹنگ کے دوران کال نہیں اٹھاتا تھا، مگر کال انتہا کر رہی تھی تو وہ نہ اٹھاتا، ایسے ممکن نہ تھا۔ سب سٹاف کو اس کی عادت پتہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے فون کو اگنور کرتے ڈیزائنز کی طرف ہی متوجہ رہے کہ اچانک مراد نے اپنا پین ٹیبل پر بجانا شروع کر دیا کہ سب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کبھی میٹنگ میں کال نہیں اٹھاتا تھا، آج پہلی بار کال اٹھا رہا تھا، زندگی میں پہلی، اس لڑکی کے نام جس کی محبت تھی۔ ہیلو خیریت، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ آپ کے ایک دوست آیا تھا، اسد کافی عجیب تھا، اسے جو سمجھ آیا اس نے ویسا بول دیا کہ میٹنگ میں موجود شخص کا رنگ یکدم سے اڑ گیا۔ کون آیا تھا؟ اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا شاید۔ اسد نام تھا کوئی؟ وہ اس کی آواز کو سنتے ہوئے بولی، ابھی بھی گھر پر موجود ہے کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ بس نہ کہے اور اس کا رکا سانس بحال ہو جائے۔ نہیں، چلا گیا ہے۔ اس نے اس کے رکے سانس کو بحال کیا۔ میں آتا ہوں گھر، اوکے، خدا حافظ۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ میٹنگ ختم۔ ایوری ون، مہم ڈیزائنز ای میل کر دینا، وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ جی مراد۔ وہ آفس کا دروازہ کھولے جا چکا تھا کہ پیچھے ہر کوئی پریشانی سے گھورتا رہ گیا کہ وہ کبھی میٹنگ میں فون نہیں اٹھاتا تھا۔ ایسی کون سی کال تھی جس کی وجہ سے افراتفری میں چلا گیا؟ وہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنی میٹنگ کو نہیں چھوڑتا تھا، آج زندگی میں پہلی بار اس نے میٹنگ چھوڑ دی، وہ بھی انتہا کے لیے۔ وہاں بیٹھا وہ ساڑا عملہ صدمے کی حالت میں چلا گیا، لیکن وہاں پہ بیٹھے ایک انسان کو کسی اور چیز کا الہام ہونے لگا تھا۔ آج مجھے تمہاری بے حد یاد آئی، جس طرح کوئی الہام آیا ہو۔